اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس اس نے اپنے آنے والے کل کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو بھلاوے میں چھوڑ دیا، اور یہی ہے وہ لوگ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ نہیں برابر ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے، کیونکہ جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آئیے سامعین، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کا 22واں رکوع جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری زبان میں قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور
اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب کوئی عہد کریں، اور صبر کرنے والے تنگی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کر دیا گیا، وہ اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو کوئی چیز، تو پھر اس کی پیروی کرنا بھلے طریقے پر اور ادا کرنا اس کی طرف احسان کے ساتھ۔ یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی کا معاملہ۔ پھر جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، پھر اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور تمہارے لیے اس قانون قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو۔ فرض کیا گیا تم پر، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو، تو اس کو وصیت کر دینا چاہیے، والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر۔ یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اور پھر جو کوئی اس کو بدل دے اس کو سننے کے بعد، تو در حقیقت اس کا گناہ انہی لوگوں پر جو اس کو بدلیں گے۔ بے شک اللہ تو سب کچھ سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو خوف ہو اس وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کے کسی کام کا، اور پھر ان کے درمیان وہ اصلاح کرا دے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے ان 6 آیات بینات کا ترجمہ۔ ہر آیت الگ ایک مضمون رکھتی ہے۔ ہمارے بابو صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ تو رکوع کو پہلے سے بھی اپنے واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، اور اب چونکہ بیچ میں رمضان تھے اور اس کے بعد وقفہ تھا، تو رکوع کا یاد رکھنا بڑا مشکل، لیکن وہ بیچارے رکوع ڈال دیتے ہیں، جو چاہے وہ رکوع دیکھ کر آئے تو اس میں سہولت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس رکوع پر کچھ عرض کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ ماہ مکرم جو ہم سے ودا ہوئے، اس ماہ مکرم کی اور اس کے بعد اس رمضان کے شکرانے میں جو عید اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمیں، ان سب کے بارے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کروں، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہو سکا اس ماہ مکرم میں وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جو نہیں ہو سکا وہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے نہیں ہوا، ہماری بد نصیبی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اللہ اس کو معاف فرما دے اور اس ماہ مکرم کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بزرگ ساتھی درس کے بھائی نصر الدین صاحب، ان کی اہلیہ صاحبہ عین عید کے دوسرے دن اتوار کو ان کی وفات ہوئی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بلا لی گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مرحومہ کے لیے کہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور بھائی نصر الدین صاحب کو بھی، اور ظاہر ہے کہ اپنے پیچھے انہوں نے بھرا پورا خاندان چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس دن اتوار کا دن تھا اور درس کے وقت ہی مجھے اطلاع ملی، تو الحمدللہ ہم نے وہاں ناگپور کے درس میں بھی ان کے لیے دعا کر لی تھی۔ ان کے یعنی مرحومہ کے ایک بھائی ہیں رفیق بیگ صاحب، وہ ہمارے درس کے بڑے قدیمی ساتھی ہیں، مجھ سے بھی پہلے کے درس کے لگے ہوئے آدمی ہیں۔ ان کے ذریعے مجھے اطلاع ملی، وہ تو ادھر آ گئے تھے میت میں، لیکن ان کے ذریعے ساتھیوں کو اطلاع ملی، تو ہم نے الحمدللہ مرحومہ کے لیے تو میرے بھائیوں، حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جانے والا آگے چلا گیا، پیچھے ہمارا بھی نمبر لگا، جانے والا۔ اچھا، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان پر وفات دے دے اور اپنی رضا پہ وفات دے دے، فقط فاز فوزاً عظیمہ، قرآن نے کہا ہے، سب سے بڑی کامیابی مل گئی اس کو۔ تو موت کا دن جو ہے، ظاہر ہے کہ جو رشتے ہیں اس کی مفارقت، اس میں دوری، جدائی، اس پر رنج اور غم ہونا، یہ تو قدرتی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ پتھر دل ہوگا جس کو نہ ہو، وہ میاں بیوی کا ساتھ 50 سال کا رہتا ہے، وہ ساتھ چھوٹ گیا تو غم نہیں ہوگا۔ ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کو تو غم، لیکن اس کی حقیقت کے اعتبار سے
جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے موت کی حقیقت، تو وہ یہ ہے کہ موت جو ہے اس دنیا کے قید خانے سے آزادی کا دن ہے۔ شرط یہ ہے ایمان پر، اللہ کی رضا پہ ہو، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی جو ہے نا، موت کے بعد کی پہلے جھٹکے کے ساتھ جو نئی زندگی ملتی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس زندگی میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد قبر ہے، برزخ ہے، نفخ صور ہے، قیام قیامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، حساب و کتاب ہے، اہل ایمان کا جنت میں داخلہ ہے۔ مطلب اس زندگی سے اس زندگی میں داخل ہو جاتا ہے آدمی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ بس ہم اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج جو رکوع پڑھا گیا، اس رکوع کی پہلی آیت جو ہے لیس البر ان تولوا، یہ ان آیات بینات میں سے ہے جس کو ہمارے مفسرین اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی جو جامع ترین آیت ہے، جامع ترین سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر آیت قرآن کی اللہ کا کلام ہے، اس کی شان کیا دیکھنا، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں کم الفاظ میں اللہ نے پورا کا پورا اسلام بیان ہو۔ یہ سورۃ العصر کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو سورۃ العصر سے سارے احکام اخذ کیے جا سکتے تھے۔ یہ علماء کی بات، اہل اللہ کی بات ہے۔ اسی طرح ہم خطبے میں ایک آیت شریفہ ہم اپنے خطیب سے ہر جمعے کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پورا اسلام اس میں بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح آج جو ایک آیت، پہلی آیت جو پڑھی گئی، اس کا ترجمہ تو آپ نے سماعت فرمایا۔ دیکھیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ہوا یہ تھا، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوا وہاں پر تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی، آپ کی خوشنودی کا خیال فرماتے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی شامل ہے، اس لیے کہ خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے رخ کو اس طرف پھیر دیں گے جدھر آپ پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد وَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم آپ کو اس طرف پھیریں گے جس طرح آپ پسند کرتے ہیں، اور پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اس کے پہلے کی جو مدت تھی 17 مہینے 18 مہینے یا جتنے بھی مہینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو تھا وہ نماز میں کدھر ہوتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ بڑے خوش تھے یہودی، ارے واہ، جو ہمارا قبلہ ہے وہ ان کا بھی قبلہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے وہ ان کا بھی قبلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کے خادم نے بہت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ مسجد حرام کو مقرر فرما دے۔ اللہ نے مقرر فرما دیا، شور مچانا شروع کر دیا، ارے واہ صاحب، یہ بھی ان کا کوئی دین ہے، آج کوئی حکم رہتا ہے کل دوسرا حکم آ جاتا ہے، فلانا ہے ٹھکانا ہے۔ اصل میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیشہ یاد رکھو، جن لوگوں کا کام اعتراض کرنا ہے، آپ کتنا بھی اچھا کام کریں وہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ اگر ان کے ہی چکر میں پڑھ کے آپ نے اپنا نیکی کا کام چھوڑ دیا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان کو ان کا کام کرنے دو، آپ اللہ کا نام لے کر اپنا کام کرو۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو چیک کرو کتاب و سنت کی روشنی، اس میں ٹھیک ہے چلنے دو۔ پھر اعتراض کرنے والے اسی کے لیے پیدا ہوئے، ان کو اعتراض کرنے دو۔ انہوں نے شور مچایا تو اس وقت اس کا جواب دے دیا گیا۔ پھر یہاں پر وہی بات آئی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا تو وہی عبادت، وہی بڑی نیکی ہو گئی۔ اچھا ایسے بھی آپ دیکھیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کا نام عبادت ہے۔ عبادت کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگی، اور وہ بھی منمانی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کے مطابق ہوگی تو کوئی چیز عبادت بنے گی۔ اتنا ہے، عبادت وہ عبادت ہے، ہر وہ عمل عبادت جو اللہ کا حکم ہو اور طریقہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ دو چیزیں شرط ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، جدھر بھی قبلہ ہے، جب بیت المقدس کی طرف تھا تب ادھر، اور جب اللہ نے اس کو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو، تو مسجد حرام کی طرف۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ادھر رخ کرنا اجر و ثواب سے بھرا ہو۔
اب اگر کوئی بولے میں تو بیت المقدس کی طرف رخ کروں گا اس لیے کہ وہ قبلہ اول ہے، یہ پاگل ہو گیا کیا؟ جب اللہ نے حکم فرمایا تھا، جب وہ قبلہ اول تھا، اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا، اب اگر تو ادھر رک کر کے نماز پڑھ گیا تیری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں اس میں ایک استقبال قبلہ بھی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ مشرق مغرب شمال جنوب یہ تو سمتوں کا نام ہے۔ اجر اور ثواب اور نیکی وہ ہے کہ اللہ کا حکم جدھر رخ کرنا ہے ادھر رخ کرنا، اجر اور ثواب سے بھرا ہوگا، اور جدھر اللہ نے منع کیا ادھر رخ نہیں کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، انہیں اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا طوفان کر رہے ہو، اور اصل نیکیاں جو ہیں اس پر بھی کچھ نگاہ ہے کیا؟ ہمارے بھی اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں کا مزاج بیچاروں کا ایسا بن جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو بڑا اہتمام، اور بڑی بڑی باتیں جو ہے اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی نفل و مستحب درجے کی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بے لباس، جسم کا رکھ رکھاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کھانا کھانے کی سنتیں معلوم ہیں، لیکن کھانے کا فرض، اس سنتیں جو ہیں اس کا نمبر فرض کے بعد آتا ہے نا۔ تو کھانے میں فرض کیا ہے؟ کھانے میں فرض یہ کہ وہ رزق حلال ہو۔ رزق حرام ہے کہ حلال ہے اس کا خیال ہی نہیں، سب جو آ رہا ہے وہ غڑاب، جو آ رہا ہے وہ غڑاب سب اندر، اور اس کے بعد ان چیزوں پر پھر سنتوں کا بڑا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے کر رہا ہے، لیکن فرض کو ترک کر کے کیسے سنت پر عمل کر رہا ہے؟ میرے بھائی فرض کا بھی تو خیال رکھ۔ تو رب نے فرمایا کہ رخ کدھر کرنا ہے اس پر اتنا ہنگامہ کر رہے ہو، اصل نیکی جو ہے وہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کوئی اللہ پر ایمان لائے۔ اپنے ایمان کو تو چیک کر، تیرا اللہ پر ویسا ایمان ہے؟ اہل کتاب ہے نا تو میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی اس سے پہلے میں نے تم کو کتاب دی تھی، تمہارے نبی پر نازل کی تھی۔ ایمان ہے کیا اس کتاب کے مطابق؟ میں کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب۔ دیکھو کتاب جو ہے نا یہ کبھی کبھی واحد لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو جمع میں آتا ہے، جمع کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر بعض ترجمے کتاب سے مراد آسمانی کتابیں، سب آسمانی کتابیں، والنبیین اور اس کے نبیوں پر۔ ایمان جو ہے ان چیزوں پر لانا، ذات الہی پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر، ان سب پر تمہارا ایمان کیسا ہے؟ اور کہاں ہے تمہارا ایمان؟ اگر تمہارا ایمان ہوتا نبیوں پر تو میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے تم؟ اور یہ بات خوب یاد رہے کہ ایک نبی کا انکار جملہ انبیاء کا انکار لازم لاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمیں جس ایمان کی ہمارے رب نے تعلیم فرمائی وہ ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ان سارے انسانوں کو جن کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں، چاہے ہم ان کا نام جان، کس کا سارے کا سارا نام کون جانتا؟ کوئی نہیں جانتا، ہم بس اس پر ایمان لاتے ہیں جس کو اللہ نے اپنا مقام نبوت پر فائز فرمایا، ہم سب پر ایمان لاتے۔ اب یہاں پر اللہ پر ایمان لانا کیسا ایمان لانا؟ اللہ پر ایمان لانا کیسا ایمان؟ دیکھو ہم جو کلمے پڑھتے ہیں اس میں اول دوم سوم اور اس کے بعد دو آخری کی کلمے، ایک کہلاتا ہے ایمان مجمل چھٹا کلمہ جو ہے، اور ایک کہلاتا ہے ایمان مفصل تفصیلی ایمان۔ ایمان مجمل دیکھیے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ، اس طرح جیسے اس کے نام ہیں، وصفات ہی، اور جیسی اس کی صفات ہیں، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کر لیا۔ اللہ کی صفات، پہلی بات تو اس کے اسماء مبارکہ، اس کے جتنے اسماء ہیں ان سب اسماء پر ایمان لایا۔ جو اس کی صفات ہیں
ان سب پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے ساتھ چونکہ میں نے اس کی بندگی کا اقرار کیا ہے، اس لیے قبلت جمیع احکام ہی، اس کے سارے احکام کو میں نے قبول کر لیا۔ اس کی صفات، ذات، صفات، اسماء مبارکہ، ان سب پر ایمان لانا ہے جیسا ایمان لانے کا۔ اب ہر آدمی کو اس کا شوق ہوتا ہے، میرا اللہ کیسا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بہت لمبا مضمون ہے، موقع نہیں ہے، کئی ایسے سوال، اللہ کیسا ہے؟ تو اللہ کیسا ہے اس کے لیے قرآن نے جواب میں فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، حضرت رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھ لو کیسا ہے۔ کون خبر والا؟ کون بتائے گا کہ حضرت رحمان کی صفات کیا ہے، ان کی ذات کیسی ہے؟ فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اس کا معنی اگر حضرت رحمان سے ان کی صفات اور ان کی عظمت پوچھنا ہے تو خود ان سے پوچھو، اور ان سے پوچھنے کا اگر ہمارے پاس ذریعہ ہے تو صرف اللہ کا کلام ہے، جس میں رب تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے بندو میں کیسا ہوں، میں کیسا علیم ہوں، میں کیسا خبیر ہوں، میں کیسا مومن ہوں، میں کیسا محیمن ہوں، میں کیسا عالم الغیب والشہادہ ہوں، میں کیسا اہل ایمان کا ولی ہوں، میں کیسا محیی ہوں، میں کیسا ممیت ہوں، میں کیسا مجیب ہوں، میں کیسا متین ہوں، میں کیسا غفور ہوں، میں کیسا رحیم ہوں۔ ان کی ساری صفات جو تھی، انہوں نے بہت ساری صفات کو قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا، میں یہ اور یہ اور یہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ اگر کسی کو اللہ کا تعارف چاہیے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اس کی کتاب، اور پھر اس کتاب میں جو صفات الہی ہے اس کی تشریح فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کی تعداد، اس کی گنتی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جتنی مخلوق۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مخلوق کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے، یہ بحث اس کے پہلے ہو چکی ہے، کوئی چیز بے جان نہیں ہے۔ اب اس میں کتنی حص ہے، کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے ہر چیز میں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بڑے غلبے والا، بڑے حکمت والا ہے۔ ہر چیز کو اس نے اس بات کا سلیقہ سکھلایا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح میں لگی رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو جتنی حص اور طاقت دی اللہ اس حساب سے، مگر یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں نہ لگا۔ جب اللہ کی تسبیح میں لگا ہے معنی یہ کہ ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے، اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اپنی ضروریات کا سوال بھی اسی اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ساری مخلوقات اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھتی رہتی ہیں، دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور فرمایا ہر مخلوق کی دعا کو اللہ تعالیٰ جدا گانا سماعت فرماتا ہے اور جدا گانا اس کا جواب دیتا ہے۔ ایسا اللہ۔ اور قربت ہم سے، ہمارے رب کی قربت، شرک کی جتنی دکانداریاں چلیں وہ اللہ سے قریب کرنے کے نام پر چلیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے یہ بندہ، اس کو ہم نے پیدا کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کیا، ہم تو اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب۔ رگے گردن کے بیچ میں جو شہ رگ ہے، فرمایا اس رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ اور جب اتنا قریب ہے میرا مالک، میرا آقا، میرا مولا، میرا ماوا، مجھے میری ضروریات کو پورا کرنے والا، میری دعاؤں کو سننے والا، جب میرا رب مجھ سے اتنا قریب ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے جھوٹے وسیلے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ سمجھے آپ؟ بہرحال یہ مضمون یہی ختم کرتے ہیں، آمن باللہ، کوئی ایمان لائے اللہ پر، کیسا؟ جیسے اس کی صفات ہے اس کے ساتھ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، آخرت کا دن بھی ویسے ہی جیسا قرآن نے بتایا۔ اس کے بعد والملائکہ، فرشتوں پر، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی کیسی مخلوق ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
اللہ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ والکتاب، اور ساری کتابوں پر اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائے، جو صحیفے نازل فرمائے، والنبیین، جمع کا صیغہ ہے والنبیین، جیسے نبی کا جمع انبیاء آتی ہے ویسے نبی کی جمع نبیین نبیون بھی آتی ہے۔ میں اور سارے انبیاء پر، آخری نبی کی امت ہے، اس کو پیروی اقتداء آخری نبی کی کرنا ہے، لیکن ایمان سارے انبیاء پہ لانا، سارے، کسی ایک نبی کی بھی اگر یہ تکذیب کرے گا تو اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ایمانیات سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیں ایمانیات، اب پھر اس کی تشریح بہت کچھ ہو سکتی ہے، آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جانتے ہیں بہت حصہ اس کا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دے اس کی محبت میں۔ یہ حب ہی میں ہے کی ضمیر جو ہے وہ دو طرف پھرتی ہے، دونوں ترجمہ ہوتا ہے۔ آدمی مال دے اس کی محبت، یعنی مال کی محبت ہونے کے بعد، مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی، اور زیادہ محبت کب رہتی ہے؟ جب آدمی کو ضرورت ہو، ابھی میں اچھا صحت مند ہوں، ابھی صحت مند ہوں، ابھی فلاں کر لوں گا، ڈھکا کر لوں گا، یہ کر لوں گا، تو اس کو مال کی اس کو محبت ہے۔ تو ایک ضمیر اس طرح علماء نے پھیری کہ مال کی محبت کے بعد بھی، یعنی مال کی اس کو خود ضرورت ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ کے راستے میں دے۔ اور دوسروں نے اس ہے کی ضمیر اللہ کی طرف پھیری کہ وہ مال دے اللہ کی محبت۔ مال دیا تیرا شکرانہ نہیں چاہیے، مال دیا نام و نمود نہیں چاہیے، مال دیا میرا نام کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں، میں نے اپنے اللہ کے لیے یہ مال دیا ہے، اس لیے کہ میرے رب کی عطا تھی، وہ اس کا دیا ہوا تھا، جب تو دیا میرے پاس سے کیا تھا، میں تو اپنی ذات میں فقیر، اس غنی مولا نے مجھے عطا فرمایا تو میں نے دیا، صرف اس کے لیے، فقط اس کے لیے دیا، اس کے سوا میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو دو طرح سے اس کا ترجمہ، ایک تو مال کی محبت کے بعد بھی اسے دے، دوسرا اس کو اللہ کی محبت میں دے، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں۔ اور پھر رقاب، یہ گردن چھڑانے سے مراد غلام آزاد کرانا۔ پھر جدید مفسرین فرماتے ہیں کہ اب تو غلام آزاد کرانے کا، غلام جو غلامی اس وقت جو غلام تھے وہ پائے نہیں جاتے، شرعی غلام شرعی کنیز، اس لیے ہم لوگ اس کا ترجمہ شرعی غلام شرعی کنیز کرتے ہیں۔ یہ جو کنیز کے احکام آئے وما ملکت ایمانکم، تو اس سے مراد وہ شرعی کنیز جو شریعت اسلامی میں کنیز کہلاتی ہے، نہیں تو اس نے اپنے گھر کی برتن مانجنے والی کو اپنی کنیز سمجھ لیا تو اور آفت آ جائے۔ اس لیے کنیز سے مراد شرعی کنیز، ہمیشہ خیال رکھو، اس کے الگ احکام، اس کے الگ احکام ہیں۔ وہ کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو خواتین گرفتار ہو کر آتی ہیں ان کو امیر المومنین جو ہوتے ہیں وہ جن کے حوالے کرتے ہیں، ان کا یہ حوالہ کرنا اس کے نکاح کے قائم مقام ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے اپنی ساری ضروریات پر، اور اس کنیز سے پیدا ہونے، اب یہ تو غلام رہے گی لیکن اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہمیشہ آزاد رہتی ہے۔ اس کے بڑے مسائل ہیں، میں نے میرے خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کسی وقت، اگر اللہ تعالیٰ سورہ نساء تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر اور عرض کریں گے۔ تو فرمایا وقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وآتى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ نماز اور زکوٰۃ، ایک سوال ذرا سا آپ خیال رکھیے اس کو، اوپر تو مال دینے کا تذکرہ فرما دیا تھا رب نے، اپنا مال دے اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، مسکینوں کو، سوال کرنے والوں کو، گردن چھڑانے میں، یہ سب بیان کیا۔ اس کے بعد پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کا معنی صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، صرف 2.5% دے دیے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اگلے رمضان میں دیکھا جائے گا۔ ارے بھائی بہت ضرورت مند ہے، بیچارہ فاقہ کشی کر رہا ہے، دوا کی ضرورت ہے، بہت مجبور ہے، قرض میں بندھا ہوا ہے، نہیں اگلا رمضان 2.5% دے دیا تھا میں نے، ارے مولانا صاحب 10,000 ہوتی تھی 2,500 دے دیا، احسان کر ڈالا کسی پر۔ قرآن کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو دوسری مدیں ہیں وہ سال کے 12 مہینے چلتی رہیں گی، اور جب جہاں ضرورت پیش آئے امت مسلمہ کے ذمے ہے اس پر خرچ کرنا، ورنہ گنہگار گار ہو۔ کون؟ ہماری بستی کے غریبوں کو کون دیکھے گا؟ ہمارے بستی کے فاقہ مستوں کو کون دیکھے گا؟ بیواؤں کو کون دیکھے گا؟ یتیموں کو کون دیکھے گا؟ آج کی بیماریاں ایسی مہلک بیماریاں
کہ اللہ کی پناہ کوئی غریب کے گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، اس کو کیا فاقے سے لگا لیں گے؟ ذمہ داری ہے ہماری، ذمہ داری ہے۔ علماء نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھا، جب امت مسلمہ کی جو ضرورت پیش آ جائے اس کا پورا کرنا پورے سماج پر فرض ہوگا، اور اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی تو پھر اس پر کچھ فرض نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ تو فرض رہے گی، زکوٰۃ تو فرض رہے گی، لیکن اس کے علاوہ جب بھی امت کے غریب اور پریشان حالوں پر کوئی وقت آتا ہے اس کو پورا کرنا بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ اب مثلا میں آپ سے عرض کروں، مسجد بنانا، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں، ایک نیا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ مدرسے کی تعمیر کریں، زکوٰۃ سے بنتی نہیں بن سکتا، لیکن مسجد بنانا بھی تو ضروری ہے نا بھائی۔ جہاں مسجد کی ضرورت ہو وہاں مسجد بنانا پڑے گا، جہاں مدرسے کی ضرورت ہو وہاں مدرسہ بنانا پڑے گا، جہاں یتیم خانے کی ضرورت ہو وہاں یتیم خانہ بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ کی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم اس میں نہیں لگا سکتی، کوئی تعمیر میں نہیں لگتی زکوٰۃ کی رقم۔ بہرحال آگے کی بات، اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کریں، عہد کریں تو اس کو پورا کرنے والے۔ ایفاء عہد، قرآن شریف نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم تو وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، پھر اس نے یاد دلایا، وہ حضرت آپ نے کہا ارے بھول گیا تھا، انہیں کوئی افسوس بھی نہیں، اس سے وعدہ کیے وہ بیچارہ ہمارے بھروسے بیٹھا اور پھر ہم بھول گئے تو ہم کو کوئی پچھتاوا بھی نہیں۔ ارے ایسے سماج چلتا ہے کیا؟ اس لیے جب بھی کسی سے وعدہ کرو، وعدہ جو ہے یہ امانت ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا نہیں کر سکتے تو وقت کے پہلے اس کو اطلاع تو کر سکتے ہیں، بھائی بابو صاحب میں نے آنے کو کہا تھا لیکن ایسا ہو گیا، فلاں مجبوری پیش آئی، میری معذرت ہے، میرا انتظار مت کیجیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم وعدہ کر کے ایسا سمجھتے کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، کریں نہ کریں، یہ برابر نہیں ہے۔ وعدوں کو پورا کرنا اہم ترین کاموں میں سے۔ اچھا وعدہ ایک ہی تھوڑی ہوتا ہے، آ رہا ہوں جا رہا ہوں، سارے معاملات جتنا ادھاری کا، کاروبار کا، لین دین، خریدی بکری، بچوں کے پیغامات، بچیوں کے، یہ سب کے سب وعدے پہ چلتے ہیں نا۔ اگر وعدہ خلافی کرتے رہے، بچی کو ایک جگہ نسبت ہو گئی، بعد میں وہ جس سے نسبت ہوئی تھی وہ تو 50,000 کمانے والا تھا، 1 لاکھ والا کوئی آ گیا، ٹھیک ہے آپ کو دے دیتا، ارے واہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے کیا؟ وعدہ کیا نا ایک گھر سے، ختم ہو گئی بات، دوسرے کو اس پر پیغام نہیں ڈالنا چاہیے، اور پیغام پر پیغام ڈالنا گناہ ہے، اور جب ایک سے وعدہ ہو گیا تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ سارے معاملات وعدوں پہ چلتے ہیں تو وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے بیماریوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت۔ اس کا ایک ترجمہ فی البأساء والضراء کو ویسا بھی کیا انہوں نے کہ اپنے تنگ دستی میں اور سختیوں میں، تنگ دستی مطلب مالی پریشانی اور ذرہ کا مطلب جسمانی بھی ہے، اور باس جو ہے وہ تو جنگ کو کہا جاتا ہے۔ ہر حال میں صبر کریں، جن بھی حالات میں اللہ رکھے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ پرہیزگار لوگ۔ روزے کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، اس کے پہلے یہ آیت شریفہ ہے، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، اور ایمان کے ساتھ یہ معاملات کی درستگی پیدا ہو جائے، مال کا خرچ کرنے کا سلیقہ آ جائے، پورے سماج کی فکر ہمارے دل میں آ جائے، پورے سماج کو ہم اپنا خاندان سمجھ کر اس کے معاملات کی نگرانی کریں، دیکھ بھال کریں، اور عہد و وعدوں کی پابندی ہو۔ اسی طرح جہاں پر کوئی صبر کرنے کا موقع ہے تو صبر کے ساتھ آدمی جمع۔ فرمایا یہ جو صفات جن میں ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ گویا روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ اب اگلی آیت میں جو ہے وہ قصاص کا حکم ہے۔ قصاص کس کو بولتے ہیں؟ کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے، غلطی سے قتل ہونا وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر جنگ میں، جہاد میں، وہ سب الگ مسائل ہیں۔ کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا،
تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا بلا قصور بلا وجہ، اس قاتل کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اس کو قانون قصاص کہتے ہیں۔ اس قاتل کو بھی اس مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ اس کا کلیم کون کرے گا؟ ہمارے ہاں جو اس ملک میں قوانین ہیں نا، وہ اندھے قوانین ہیں۔ یہاں اندھے قوانین ہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے، انسان تو اندھا رہتا ہے نا، اس کے قوانین بھی اندھے رہتے ہیں۔ انسان کو جو قوانین سوٹ کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں جو اس کا پیدا کرنے والا بنا۔ یہاں پر اگر اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو جائے تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا، قتل تو ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہت سے معاملات تو ایسے ہیں کہ حکومت وہ خود ہی قاتل ہے، کون اس پر بولے گا؟ اور کوئی ایک بار بول دیا تو اندر ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں حکومت وقت خود ہی قاتل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے قانون میں کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے اس مقتول کے جس کا قتل ہو گیا ہے، اس کا خاندان ہوگا نا، اس کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کا خاندان ہوگا۔ اس کے خاندان کو کچھ لینا دینا نہیں، حکومت خود ہی اس کے طرف سے مدعی بن جاتی ہے۔ اور جب حکومت خود ہی مدعی ہو، جو قاتل ہے وہ کسی مقتول کا کیا کیس چلے گا؟ اور پھر جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا قتل ہو گیا، اب یہ قتل ہونے کے بعد نقصان کس کا ہوا؟ اس کے خاندان کا نقصان ہوا نا۔ تو اصل کلیم کرنے والا حقدار کون رہے گا؟ اس کا خاندان۔ اس کے خاندان کو شریعت مطہرہ نے ایک حق دیا ہے، وہ ہے اس کے خون کے بدلے وہ جو مقتول ہے، جو قاتل ہے، جس کو قتل کیا جانا ہے، اس کو معاف کر کے اس کے بدلے اس کا خون بہا، جسے دیت کہتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ کون؟ اس کے خاندان والے۔ کس کے خاندان والے؟ مقتول کے، جس کو قتل کیا گیا ہے۔ قاتل کو ایک سزا تو یہ ہے کہ اگر سب کے سب اس پہ راضی نہیں، صاحب ہم کو کوئی دیت وغیرہ نہیں چاہیے، کوئی کمپنسیشن نہیں، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ٹھیک ہے، ایک عورت تو بیوہ ہوئی ہے، اس کو بھی قتل کریں گے، پگلا تھا، ذرا سی دو بات ہوئی تو گھر میں سے چھری لے کر آ گیا وہ پاگل نے، اب اگر اس کو بھی قتل کریں گے تو ہماری ہی سماج کی ایک اور عورت بیوہ ہوگی، اور بچے بھی یتیم ہوں گے، اور ماں باپ بھی بے سہارا ہوں گے۔ ایسا کرو، یہ خاندان جو بہت متاثر ہو گیا، اس کے کام کرنے والے کی وفات ہو گئی، مر گیا بیچارہ وہ، اس کے بدلے ان سے خون بہا، اور وہ خون بہا لینے کا حق کس کو ہے؟ اس کے وارثوں کو ہے جس کو قتل کیا گیا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر سب وارثوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی تیار ہو جائے کہ صاحب ہم دیت لینے کے لیے تیار، اس لیے کہ جو خون بہا ملے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، تو کوئی ایک وارث بھی اگر اس پر آ جائے کہ نہیں ہم تو خون بہا لیں گے، تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو قانون قصاص کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا یہ قانون قصاص اس طرح ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، اسی کو صرف قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی عدلی بدلی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور اگر وہ اپنے بھائی کو، لفظ کیا استعمال کیا؟ اپنے بھائی کو کچھ اگر وہ معاف کر دے، یعنی گویا رحم کی اپیل ہے اللہ کی جانب سے اس مقتول کے لیے، اس قاتل کے لیے، تمہارا بھائی ہے نا، بھائی ہے نا، آج تو ہے، قاتل تو ہے وہ، لیکن بھائی تو تمہارا ہی ہے نا، دینی بھائی ہے نا وہ۔ اس لیے فرمایا اگر کچھ لینا وینا آپس میں، اگر دیت کا معاملہ خون بہا کا ہو جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی ہے اور مہربانی ہے، اور کوئی اس کے بعد بھی اگر زیادتی کرے تو پھر بہت اس کو عذاب دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو، اس قانون قصاص میں تمہاری زندگی مضمر ہے، تمہاری زندگی چھپی ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا کوئی کسی کو کبھی بھی مار ڈالتا۔ اس قانون کی وجہ سے لوگوں میں دھاک رہے گی، اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس قانون میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے، یہ قانون کی وجہ سے۔ واقعی آپ دیکھیے یہاں پر تو ایسا ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ کیا یہاں کی خبریں اور کیا میڈیا
یعنی ایسی گندگی اور غلاظت پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ اس کا تذکر ہی نہیں کرتا۔ جن مقامات پر زنا کی سزا رجم ہے، زنا کی سزا یا تو رجم ہے یا تو کوڑے لگانا ہے حالات کے اعتبار سے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اور قتل کی سزا قتل ہے، وہاں پر آپ دیکھیے جرائم کا گراف جو ہے وہ کتنا ہے۔ ارے مہینوں میں، کئی مہینوں میں کوئی ایک آدھ قتل ہوتا ہوگا، اور ہمارے ہاں ہر 11 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے۔ اخباروں کی رپورٹ جو ہے وہ سچی ہے جھوٹی ان کے ذمے، ہر 11 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر 18 منٹ میں ایک زنا بالجبر ہوتا ہے اس ملک میں، جہاں قانون 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 کے نعرے لگائے جاتے ہیں نا وہاں پر، اور وہاں برسوں قتل کا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں قتل کی سزا قتل ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کسی نے کیا، مردود نے، کسی نے زنا کا معاملہ کیا، یہاں تو زنا کے اڈے چلانے کے لائسنس دیے جاتے ہیں۔ یہ چوٹے کیا بات کریں گے، یہ چوٹے کیا قانون کی اور عورت کی عزت کی بات کریں گے؟ ان کو بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی؟ عورتوں کو عزت بیچنے کا لائسنس دیتے ہیں یہ مردود، صرف ان عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں جن کے پاس لائسنس نہ حاضر ہو، اور وہاں کسی بھی عورت کے ساتھ اگر زنا کا معاملہ ہوا اس کو سرے عام ابھی تو سیدھا قتل ہی کر دیتے ہو۔ ایک آدمی سے اب آج کے وقت میں جو مقامات ہیں، جمعے کا دن رہتا ہے، جمعے کو کتنے نمازی رہتے ہیں وہاں، اور اس کے بعد پورا ٹی وی پہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے جھرجھری۔ ایک مرتبہ میرے ایک ساتھی نے مجھے خط لکھا، وہ اس وقت ان کی سروس مدینہ طیبہ میں تھی ماشاءاللہ، انہوں نے خط، اس وقت یہ ٹیلی فون وغیرہ کا جو تھا، موبائل کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے جو خط لکھا، ان کے خط لکھنے میں یہ لگ رہا تھا اس خط کو دیکھ کر کہ ان کا ہاتھ تھر تھر آ رہا ہے، اور انہوں نے لکھا تھا مولانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد نبوی کے سامنے ایک قاتل کو قتل کیا گیا ہے، اس کو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں بہت کانپ رہا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو یہ قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس قانون قصاص میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ جہاں یہ قانون قصاص نہ ہوگا وہاں ایسی بھیڑیا راج ہوگا جیسا ہمارے ملک میں۔ آگے فرمایا، آگے کی آیت شریفہ، وقت کتنا بچا بھائی؟ 5 منٹ کر دیتے۔ کوئی کی موت کا وقت آ گیا۔ یہ آیت شریفہ کا حکم کب؟ جب سورہ نساء میں وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ سورہ نساء میں وراثت کے احکام نازل ہوئے۔ آیت شریف کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، فرض کیا گیا تم پر وصیت کرنا اگر کوئی تم مال چھوڑ رہا ہے، کوئی شخص اگر مال چھوڑ رہا ہے۔ مال کے لیے لفظ استعمال ہوا خیر۔ خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی۔ خیر یعنی بھلائی نا، نیکی نا، یہاں خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال، اس کا ترجمہ نیکی نہیں کر سکتے۔ اگر تم کوئی نیکی چھوڑ رہے ہو، کیا نیکی چھوڑ رہے ہو؟ ایک قرآن شریف چھوڑ رہا ہوں، بہت اچھی نیکی کر رہا ہے۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ اگر مال چھوڑ رہا ہے تو والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تو وصیت کر لے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خود سارے لوگوں کے حصے مقرر فرما دیے، مگر جن لوگوں کا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں شرعی حصہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے آج بھی وصیت کا جو حکم اس میں ہے وہ آج بھی میرے لیے موجود ہے۔ اپنی چھوڑنے والی جائیداد میں 1/3 1/3 1/3 جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے جن کا شرعی حق ہماری میراث میں نہیں لگے گا۔ جیسے کسی دادا کی موجودگی میں اگر اس کا کوئی بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس بیٹے کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، پوتوں کو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دادا کے ذمے ہے کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے۔ اب ہمارے یہاں دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو تو پوتے محروم ہو جاتے ہیں۔ پوتوں کو محروم شریعت اسلامی نے نہیں کیا، اس کو محروم اس کا دادا کرتا ہے۔ اس کا دادا اس کو 1/3 33.33% اتنی کی وصیت کر سکتا تھا۔ اس پگلے کو معلوم نہیں تھا کیا
کہ بھئی چونکہ میرا لڑکا پہلے مر چکا ہے، اب میرے پوتے میری بہو وغیرہ ان کو بیچاریوں کو کچھ نہیں ملے گا، وصیت کر جاتا ہے۔ تو محروم کون کرتا ہے؟ دادا کرتا ہے۔ بدنام کون ہوتا ہے؟ اسلام ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے کرتوت جو سڑکوں پر ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کون بدنام ہوتا ہے؟ اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی آج بھی یہ وصیت کا حکم موجود ہے، مگر یہ وصیت ایک شرط یہ ہے کہ یہ صرف 1/3 کی ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی ہوگی اس کو اوپر کا حصہ نہیں کیا مانا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں، ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وصیت لوارث، جو ہمارا وارث ہونے والا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی، اگر وصیت کی بھی جائے تو اس وصیت کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت، ارے وارث جو ہے اس کا حق تو اللہ نے مقرر کر دیا نا، ہو آر یو، تو کون ہوتا ہے اس کا مقرر کرنے والا؟ اس کو یہ دے دینا، اس کو وہ دے دینا۔ وصیت کرنا ہے تو ان کے لیے وصیت کر جن کا تیرے مال میں حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے وصیت کا قانون، بہت اختصار سے عرض کیا میں نے۔ اور اس کے بعد وصیت کرے گا وہ تو کسی کے سامنے کرے گا نا۔ اچھا، اس کا مطلب دیکھو، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اس کے سننے کے بعد اگر کوئی اس کو تبدیلی کر دے، بھئی ایک آدمی کا آخری وقت آیا، اس نے ہمیں بلایا، بابو صاحب کو بلایا، ایسا ایسا مولانا صاحب میں تو چلا ہو فلاں فلاں یہ ہے، اتنا مدرسے میں دے دینا، اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا تعلیم القرآن والے بہت ضرورت مند بیچارے مکان خرید لو ان کو دے دینا۔ ایسا وصیت کر گیا، بابو صاحب نے بولے مولانا اب جان دو نا، اپنا مکان کا کام ہو گیا نا، اپن کچھ اور کر دیتے نہیں۔ بعد ما سمعہ، اس لفظ پہ ذرا قرآن کا ایک ایک لفظ کتنے حکم رکھتا ہے۔ اس کا معنی اس وصیت کا لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، لکھے ہوئے کو سنتے تھوڑی ہیں، لکھے ہوئے کو سنا جاتا ہے کیا؟ اس کا مطلب زبانی وصیت بھی وہ 2 گواہوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ ان گواہوں کا کام ہے کہ بھائی تیرے ابا مر گئے نا، وہ آخری وقت میں میرے کو بلائے تھے ICU میں، اور مجھے اور یہ فلاں صاحب کو ایسے ایسی وصیت کر گئے، سامنے والوں کو بھی اس کو ماننے لگے۔ بس میرے بھائیوں، اتنے احکام ہیں اس میں کہ اللہ کی کتاب ہے ماشاءاللہ، اس کی تشریح کو کیا دیکھنا۔ وقت پورا ہوا، اور پھر یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں آپ کو اپنی رضا پہ چلنا آسان فرمائے، ہمارے لیے مرتے دم تک اپنی کتاب کو ہمارے سینے سے لگائے رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو خلفشار سے بچائے، آپسی لڑائی جھگڑے سے بچائے۔ جو دینی جماعتیں جس نہج پر بھی اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور سب کو شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب زندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔